بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر کی سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور نزول کے اعتبار سے 50ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یعنی یہود کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو ان پر جو الگ الگ قسم کے عذابات آئے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کن اچھی باتوں کا حکم دیا تھا تورات میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ بعد میں چل کر ان لوگوں نے اس کی نافرمانی کر دی تھی۔ اس صورت میں ایک بہت ہی عجیب واقعے کا ذکر ہے صورت کی ابتدا میں، وہ ہے واقعہ معراج کا، جسے واقعہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ پہلی آیت میں ہی واقعہ معراج کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ یہ بعثت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے 10 سال بعد اور تقریباً ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جو عام الحزن کا سال کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلایا تھا، ایک طرح کی تسلی دینے کے لیے۔ اس پورے واقعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، جس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اور پھر اس کے بعد روایات میں کثرت سے ملتا ہے مسجد اقصیٰ سے آپ کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کے پاس، جو کائنات کا آخری درخت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش شروع ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے، اسی طرح بہت سی صحیح روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آگے کے کیا کیا مقامات طے کرائے گئے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اس واقعہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے نماز کا تحفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ان 5 کے بدلے میں ہم تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، حالانکہ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ اب اندازہ کریں دن بھر میں 50 نمازیں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسان کیا کہ 50 کے بجائے وہ 5 ہی نماز پڑھ لے، لیکن 50 کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے۔ علماء نے تقریباً 22 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اس امت کو بطور تحفے کے دی گئی تھی۔ تو بہرحال واقع معراج کا ذکر ہے، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات میں ہوا تھا، اور بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے ہوا تھا، اور اپنے جسم عنصری کے ساتھ، یعنی جو جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وجود رکھتے تھے، اسی جسم کے ساتھ یہ سارا سفر وجود میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ معجزہ ہے، اسی وجہ سے یہ اللہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ مسجد اقصیٰ چونکہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ بلکہ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کا مرکز اور مسکن رہا ہے، اور اسی طرح پوری امت کا
بیت اللہ سے پہلے قبلہ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس زمین کا بابرکت ہونا اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں، اور پھر وہاں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد بلکہ وہاں پر تو روایات کے مطابق تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے آپ کی ملاقات ہوئی، بلکہ سب آپ کے انتظار میں تھے، نماز کی صف بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا، اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے، کہ نبیوں اور رسولوں کے امام۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ایک جنت کی سواری لے کر آئے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ سے ہی جو آپ لے کر گئے وہ براق پر لے کر گئے تھے، جو انتہائی تیز رفتار سواری تھی اور جنت کا جانور تھا۔ پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور وہاں پر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر وہاں سے نہ جانے کن مقامات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو اسی واقعے اور معجزے کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ آگے پھر تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز قرار نہ دینا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ چنانچہ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل جو تھے، اللہ نے پہلا انعام یہ کیا تھا کہ ان کو طوفان نوح سے بچایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے انہ کان عبدا شکورا، کیونکہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ کہ نوح علیہ السلام کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ انسانیت ہی سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی مرہون منت ہے، ورنہ اگر یہ لوگ نہ بچتے تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ بہرحال آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ تم جب بھی نافرمانی کرو گے تو اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا کسی نہ کسی ذریعے سے، اور اللہ نے بتلا دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے تھے، یعنی تمہارے شہروں کو برباد کر دیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر، بابل سے مراد بیبیلون، اور اسی طرح بخت نصر کا یہ قبل مسیح یہ بادشاہ ہوا تھا بابل میں، سن عیسوی 605 سے لے کر سن عیسوی 565 قبل مسیح BC، بیفور کرائسٹ اس کا زمانہ ہے، اور اس نے اپنے زمانے میں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور جو زندہ بچ گئے تھے ان کو لے جا کر فلسطین میں اس نے غلام بنا دیا تھا، اور یہ جلا وطنی کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی واقعے کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ یعنی پھر یہ ہوا کہ تقریباً 70 سال تک بخت نصر کی غلامی کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اخشویرس، اس نے جو ہے بابل پر حملہ کیا، اور جو ہے یہودیوں کی حالت زار پر اس نے رحم کیا، اور ان کو آزاد کرا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کی خوشحالی دوبارہ لوٹ کر آئی تھی، اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں پر آباد رہے تھے۔ لیکن پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس زمانے میں دوبارہ ان لوگوں نے بدعمالیاں کی، نافرمانیاں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو عذاب میں مسلط کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ،
लियसूउ वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा। चुनांचे जब दूसरे वाक़े की मियाद आ गई, यानी हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ डालें, यानी उन्होंने चेहरों को तक के बिगाड़ दिया, और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हो जैसे पहले लोग दाखिल हुए थे, और जिस जिस चीज़ पर उनका ज़ोर चले उसको तहस नहस करके रख दें। चुनांचे ये दूसरा वाक़या जो पेश आया था, ये एंतोकिस नामी एक बादशाह गुज़रा था कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके यहूदियों का क़त्ल आम किया था। और बाज़ हज़रात की राय यह है कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद रूमी बादशाह तैतूस ने जब हमला किया यहूदियों पर, तो उस वक्त की तरफ इशारा है। तो बहरहाल यहूद की तारीख़ में ये मिलता है कि इन पर दो बड़े बड़े सख्त अज़ाब नाजिल हुए थे, एक बुख्त नसर के ज़रिए से और एक या तैतूस, दोनों में से किसी एक के ज़रिए से इनके ऊपर सख्त अज़ाब आया था। और अगर माजी करीब में अगर देखा जाए तो हिटलर के ज़रिए से पिछली सदी में यहूदियों के साथ बहुत ज़्यादा नारवा और बहुत ही ज़्यादा क़त्ल आम किया गया था, नारवा सलूक किया गया था। यकीनन हम जो है इसकी तायीद नहीं करते, लेकिन अल्लाह तबारक तआला यहूद कौम के ज़रिए से इस उम्मत को सबक सिखाना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम भी नाफरमानी करोगे और अल्लाह तबारक तआला के नाशुक्री करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। चुनांचे इससे पहले भी बात आ चुकी है कि अल्लाह के अज़ाब से मुराद ये ज़रूरी नहीं है कि तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ले आ जाएँ, या फिर जो है आसमान से आग बरस जाए, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला बाज़ मरतबा ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत करते हैं कि फिर वो न इनकी भलाई के बारे में सोचते हैं और न ही जो है अपने रियाया के साथ किसी तरह का रहम का मामला करते हैं, बल्कि वो अपना एक एजेंडा लेकर आते हैं और जो है लोगों पर उसको मुसल्लत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को सिर्फ अच्छे बातों का एक ख्वाब दिखाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं ये लोगों की बदआमालियों का नतीजा होता है। तो इन आयात में अल्लाह तबारक तआला ने उसी बात को ज़िक्र फरमाया है। आगे फरमाया, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, अन करीब अल्लाह तबारक तआला तुम पर रहम फरमाएंगे, लेकिन अगर तुम दोबारा ऐसे ही करोगे तो दोबारा तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इन पर ईमान लाकर नेक आमाल करते हैं उनके लिए खुशखबरी देता है और उनके लिए बड़ा अजर है। आगे अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत की निशानियाँ बताते हैं कि दिन और रात का निज़ाम ये सब के सब इस वजह से है ताकि तुम दिन में अल्लाह ताला के फ़ज़ल को तलाश कर सको, यानी अपनी रोज़ी तलाश कर सको। वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, और दिन और रात के ज़रिए से ही तुम सालों का और तारीख़ का हिसाब रख सकते हो। तो लिहाजा अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को अलग अलग वाज़ेह कर दिया है। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ी, कि हर शख्स के अमल का अंजाम हमने उसके अपने गले में चिमटा दिया है, और क़यामत के दिन हम उसका नाम आमाल एक तहरीर की शक्ल में निकाल कर उसके सामने रख देंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। चुनांचे हर इंसान का नाम आमाल उसके पास होगा और उससे कहा जाएगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, कि आज जो है तुम अपना नाम आमाल पढ़ लो, आज तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी हो, यानी तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैंने कौन से दिन कौन सा गुनाह किया था, उस जो है नाम आमाल में लिखा हुआ होगा। और आदमी उन तमाम चीज़ों का एतराफ़ करेगा, इसलिए कि वहाँ पर कोई चीज़ झूठ और गलत नहीं लिखी हुई होगी। तो इस वजह से अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सि, जो सीधा राह इख्तियार करेगा उसका अपना फ़ायदा है, और जो गुमराही इख्तियार करेगा तो फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, उसकी गुमराही का वबाल भी उसी पर होगा। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला, और हम किसी कौम पर अज़ाब उस वक्त तक नहीं भेजते जब तक कि उसकी तरफ कोई रसूल, कोई पैगम्बर, कोई रहबर न भेज दें ताकि वो अल्लाह की बात को समझा दे और उन पर हुज्जत को ताम कर दे।
لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اور عذاب دینے کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، کسی قوم کو، کسی ملک پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کے آثار اور علامات کیا ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو بلینرز ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم ایمان لے آؤ اور اسی طرح اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ بجائے اللہ کی بات کو ماننے کے وہ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ مثال کے طور پر فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی نسلیں اور قومیں آئیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح سے باخبر اور دیکھنے والے ہیں۔ چنانچہ آگے جو ہے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی سے دے دیتے ہیں۔ یعنی جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے منشے کے مطابق اور جتنا دینا چاہے اتنا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر بعد میں چل کر اس کے حصے میں صرف جہنم آئے گی، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جو شخص آخرت کی چاہت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش جیسی کرنا چاہیے ویسے کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، چنانچہ جو ہے ان کے عمل کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا، جو حکمت کی اور نیک باتیں ان کو سمجھائی گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ انہی کا تذکرہ یہاں سے فرماتے ہیں۔ چنانچہ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو آدمی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بہت سی ایک تو قوا اس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کی عقل بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، تو گویا کہ ایک اعتبار سے بچپنا دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، چنانچہ اگر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے، قوا کی کمزوری کی وجہ سے یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے اگر والدین کوئی ایسی بات کہہ دیں جو بظاہر تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہو تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تب بھی جو ہے انہیں اف تک کے نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور اسی طرح ان کو نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اسی طرح ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ چنانچہ ہر آدمی اپنے بچپن کو یاد کر کر دیکھے اور اپنے والدین کے احسانات کو اگر وہ یاد کرنا شروع کرے تو یقیناً یہ بات ہے کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں گی اور جو ہے اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اور یقیناً وہ اپنے والدین کے احسانات کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرے گا۔ تو اس وجہ سے قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ والدین کی اطاعت کی جائے گی اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت ہوگی اور ان کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک جگہ پر تو خود قرآن نے کہا اگرچہ والدین کافر ہوں اور اللہ کے انکار کرنے والے ہوں لیکن تب بھی تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو کتنی بڑی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔
تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو اپنا حق دے دو اور مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور اسی طرح اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ دو لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین یعنی بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ دو لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں، ایک اسراف کا لفظ آتا ہے، ایک تبذیر کا لفظ آتا ہے۔ تبذیر کے معنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، اور اسراف کے معنی ہے کہ کام تو اچھا ہے لیکن وہاں پر 100 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے وہاں پر 200 روپے خرچ کر دیے۔ اگرچہ نیک کام ہے لیکن اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ تو قرآن نے اسراف سے بھی منع کیا ہے، اور تبذیر تو ہے ہی بری چیز، یعنی غلط کام میں، ناجائز کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا، تو یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ دونوں کی ممانعت ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ اگر تم اس لیے منہ پھیرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی تو کرنا چاہتے ہو لیکن خود تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ جھڑکنے کا کام نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو، یعنی ایک پیسہ بھی کسی کے اوپر خرچ نہ کرو، اور نہ ایسا فضول خرچ ہاتھ کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے، یعنی تمہارے پاس کچھ نہ رہے، ایسا بھی نہ کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کا چاہتا ہے روزی میں فراخی عطا فرماتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم روزی دیتا ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج پیسہ آ گیا تو خوب خرچ کر دیا، لٹا دیا اور سب کو دے دیا، اور کل کو خود جو ہے کھانے پینے کا محتاج ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے اور اپنے لیے باقی بھی رکھنا چاہیے۔ البتہ مال سے اور پیسوں سے دل نہیں لگانا چاہیے، یہ بنیادی چیز۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فقر کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ مشرکین اولاد کو قتل کرتے تھے، اور خاص طور سے لڑکیوں کا پیدا ہو جانا ان کے نزدیک جو ہے شرم کی چیز ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ فقر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، بلکہ ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ ان کو قتل کرنا ایک بہت بھاری غلطی ہے، تو لہٰذا ایسا بالکل نہ کرنا۔ اس سلسلے میں بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ قرآن نے اولاد کے قتل کرنے سے منع کیا ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے، جس کے واقعات بھی آج کل بہت پیش آتے ہیں، یا پھر پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے رحم میں اسے قتل کر دیا جائے، چاہے لڑکی ہونے کی وجہ سے یا چاہے جو ہے زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے۔ یقیناً بہت بڑا جرم ہے یہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ اس جو ہے قتل کیے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے گا، اور وہ کہے گا کہ میرا جرم کیا تھا، مجھے بتایا جائے، کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ تو لہٰذا یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے جو ہے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی بھی ہدایات یہاں پر آ رہی ہے یہ محض مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہیں، حکومتیں عاجز آ چکی ہیں ان گناہوں کو قابو میں لاتے لاتے، لیکن قرآن نے یہ سب کے لیے ہدایات دی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کتنی عجیب تعبیر ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، ایڈلٹری مت کرنا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ ایک لمبا راستہ ہوتا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے کہ جیسے آدمی ایک تو بے حیائی ہے، اور جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو پھر جو ہے اس معاشرے سے جو ہے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں اچھے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی زنا کے راستے پر پڑتا ہے تو پھر جو
جو ہے ہر وقت اس کے ذہن پر وہی چیز سوار ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے گناہوں سے اور گناہوں کے دلدل سے ہو کر اس کو وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی کا قتل نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی جان کا بھی قتل نہیں کرنا ہے، یعنی خودکشی کرنا حرام ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ اگر کسی کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا گیا تو پھر اس کا قصاص لیا جائے گا، لیکن اس کا اختیار سلطان کو، ولی کو اور اسلامک اسٹیٹ کو ہوگا کہ ایک تنہا آدمی جا کر کسی سے انتقام لیتے ہوئے اس سے قصاص نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اور اس میں خیانت نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جو کچھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح کا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب جو ہے وزن کرو تو اچھی طرح سے وزن کرو اور جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ یہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی فیک نیوز نہ پھیلاؤ۔ دوسرے الفاظ میں خاص طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان جو چیزیں سنتے ہیں اور آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اور دل میں جن چیزوں کے خیالات آتے ہیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اگر تم اکڑ کر چلو گے تو اس سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کے اوپر پہنچ سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا جو ہے سوائے تکبر کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں تمہارے رب کے نزدیک گناہ ہیں، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے حکمت والی وحی تم پر نازل کی تھی۔ آگے پھر مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کہ کیا بات ہے کہ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ یعنی تم اپنے لیے اولاد تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے فرشتوں کو تم نے بیٹیاں بنا دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بھاری بات تم کہہ رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے ہر چیز قرآن میں کھول کھول کر بتا دی ہے تاکہ نصیحت حاصل کیا جا سکے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی طرح کے ساتھی کی یا کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تسبح لہ السماوات السبع، کہ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ بلکہ اللہ نے تو فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہمیں نظر آتی ہے یا بے جان ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے انسان سبحان اللہ کہہ کر تسبیح پڑھتا ہے، ایسے ہی دیگر مخلوقات اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی آواز میں، یا جو ہے یہاں تک کہ جمادات اور پتھر وغیرہ بھی یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں، تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اور آگے مشرکین ہی کا تذکرہ ہے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ دیکھو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو کہ جو مسحور ہے، جس کے اوپر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے۔ دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھپتیاں چست کی ہیں، یعنی کیسے کیسے الزامات تم پر لگاتے ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہماری وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی آخرت کا انکار کر دیتے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ اور یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زندہ کر دیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ
کرے گا، کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو انوینٹ کرنا اور اس کو بنانا، کریٹ کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے بمقابلے دوسری مرتبہ کے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا فرمایا ہے تو دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل بات۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے، جو اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں وغیرہ آ چکا ہے۔ البتہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس سے کہا کہ قال اذهب فمن تبعك منهم، اس سے کہہ دیا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کو سزا ہوگی، اور مکمل اور بھرپور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے۔ یعنی جو ہے شیطان کو یہ پاور اور اختیار دیا ہے کہ وہ آواز کے راستے سے لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدہ کر لے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کچھ چیزوں پر قابو دے رکھا ہے۔ چنانچہ آواز سے بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد گانے بجانے کی آواز ہے۔ چنانچہ جو ہے میوزک کے ذریعے سے یا فحش گانوں کے ذریعے سے جو ہے یہ گناہوں کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جو ہمارے یہاں پر جتنے بھی گانے رائج ہے، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، اور یہ میوزک شریعت میں حرام ہے، اور یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ ایسی میوزک جو آدمی کو لہو و لعب کی طرف لے کر جائے، ایسی میوزک جو آدمی کو مقصد سے ہٹا دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، ایسی میوزک حرام ہے۔ ہاں اگر جو ہے صرف ایک پلے بیک میوزک ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے مقصد میوزک سنانا نہیں ہوتا ہے بلکہ کوئی اور پریزنٹیشن یا کوئی اور چیز دکھانا ہوتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو سمجھنے کے بجائے اس سے احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور جو اس وقت جو عورتوں کی آواز، خاص طور سے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سنگر آپ کو اس وقت ملیں گے، عام طور سے یہ عورتیں ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی بلا کی خوبصورتی اور کشش رکھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کی طرف یہ بلاتی ہیں، تو یقیناً یہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو خاص طور سے اس سلسلے میں اختیارات دیے ہیں، پاور دیے ہیں کہ وہ آواز کی کشش سے اور میوزک کی کشش سے انسان کو اللہ کے نام سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر کر گناہوں میں مبتلا کر لے۔ اس وجہ سے ہمیں خاص طور سے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگرچہ خاص طور سے جس وقت ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی سائٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس موقع پر اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح اپنے انگلیوں کی حفاظت کرنا کہ ہم کیا صرف کر رہے ہیں اور کیا چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، کیا چیز ہم سرچ کر رہے ہیں، ان سب چیزوں پر اپنا کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو ایسے گناہ میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ایسے گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور پھر گناہ کی اپنی نحوستیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اس کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، روحانی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ دماغی اور سائیکولوجیکلی بھی جو ہے آدمی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے ان سب جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے دیگر بہت سارے علماء جو احتیاط والا پہلو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا استعمال ہی نہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کا احتیاطی تدبیر ہے، ورنہ اس وقت ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہے، ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا ہمارا مشکل ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے صحیح استعمال اور اس کو نیکیوں کے پھیلانے کا ذریعہ ہم کیسے بنا دیں، اس سلسلے میں ہمیں خود اپنے آپ کو ٹریننگ دینی ہوگی اور اپنے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند بنانا ہوگا۔
दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि तो अपने सवारों और प्यादों की फ़ौज को इन पर चढ़ा दे। चुनांचे इससे इशारा इस बात की तरफ है कि शैतान को इस बात का भी इख्तियार दिया कि जो शरीर जिन्नात होते हैं उनके ज़रिए से इंसानों को परेशान करना, चुनांचे किसी के जिस्म में दाखिल होना, किसी को तकलीफ़ देना और किसी को परेशान करना, ये तमाम चीज़ें शयातीन के ज़रिए से मुमकिन है। अलबत्ता उसका सही इलाज यही है कि अल्लाह का नाम लिया जाए और अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी है वो माल और औलाद दिया है कि माल और औलाद के ज़रिए से शैतान ये इंसानों को बहकाता है कि बाज़ मरतबा आदमी माल की मोहब्बत में गुनाहों में पड़ जाता है और बाज़ मरतबा औलाद की मोहब्बत में गुनाहों में पड़ जाता है। तो इस वजह से ये तीनों हथियार अल्लाह ताला ने बताए हैं। एक म्यूज़िक बताया, इसी तरह एक जो है शरीर जिन्नात बताए और तीसरी चीज़ बताई कि माल और औलाद। इन सब चीज़ों के बारे में आदमी को मुहतात होना चाहिए ताकि वो शैतान के बहकावे से बच सके। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। ये कौन से बंदे हैं? ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं। ये बात याद रखें कि अगर आपने हराम से अपने आप को बचाया और फ़राइज़ का एहतमाम किया तो आप वैसे ही बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं। और फिर फ़राइज़ के साथ साथ आदमी सुन्नतों का, नवाफिल का और नेकियों का एहतमाम करेगा तो ख़ुद ब खुद छोटे बड़े गुनाहों से बचता चला जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम इस बात की कोशिश और फ़िक्र करें कि हम हराम से बचें और फ़राइज़ की तरफ आ जाएं, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा फरमा देंगे कि जिसके ज़रिए से शैतान की हर चाल को समझना और उसके हर बहकावे से बचना आसान हो जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ाबात का ज़िक्र किया है कि तुम्हारा रब तो वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियाँ लेकर चलता है ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश कर सको, यानी अपना ट्रेड और बिज़नेस कर सको। यकीनन वो तुम्हारे साथ बड़ी रहमत का मामला करने वाला है। और जब समंदर में तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो जिन देवताओं को तुम पुकारा करते हो वो सब गायब हो जाते हैं, बस अल्लाह ही रह जाते हैं। फिर जब तुम्हें बचा कर खुश्की तक पहुँचा देता है तो तुम मुँह मोड़ देते हो और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। तो क्या तुम्हें इस बात का कोई डर नहीं कि अल्लाह तुम्हें खुश्की ही में एक हिस्से में धंसा दे? ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह सिर्फ समंदर में तुमको अजाब दे सकता है, यहाँ ज़मीन पर भी अजाब दे सकता है, या फिर तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, या फिर तुम्हें अपना कोई रखवाला न मिले। तो लिहाजा अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और क्या तुम इस बात से भी बेफिक्र हो गए कि तुम दोबारा समंदर में चले जाओगे? यानी यह है कि एक मरतबा तो समंदर से बच कर आ गए, दोबारा चले जाओगे, अल्लाह ने फिर तूफ़ान भेज दिया, तो फिर जो है तुम क्या कर सकते हो? तो मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब पकड़ करने पर आते हैं तो फिर कहीं पर भी पकड़ कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी है, खुश्की में भी और समंदरों में भी, और दोनों में सवारियाँ अल्लाह ताला ने इनको मुहैया कर दी है और इनको पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क दिया है और इनको अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर अल्लाह ने फ़जीलत अता फ़रमाई। चुनांचे इंसान ये अशरफुल मखलूक़ात है। उस दिन को याद रखो कि जिस दिन तमाम इंसानों को उनके आमाल नामों के साथ बुलाया जाएगा और फिर जिन्हें उनका नामा आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो अपने आमाल को पढ़ेंगे और उन पर रेशा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी तरीके से जुल्म नहीं होगा और हर एक को उसके किए का हिसाब दिया जाएगा। आगे फरमाया कि जिसने जैसी ज़िंदगी गुजारी होगी वैसे उसके साथ मामला होगा। जिसने अंधा बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारी होगी तो आखिरत में उनको अंधा बनाकर ही उठाया जाएगा, चूँकि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की बातों से अपनी आँखों को मूंद लिया था, तो इस वजह से आखिरत में ये अंधे बनाकर उठाए जाएंगे। आगे फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं अक़ीमिस्सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो। सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक जो है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 4 नमाज़ों की तरफ इशारा है। और फ़जर की नमाज का अलग से ज़िक्र कर दिया कि उस वक्त लोगों के लिए नमाज के लिए उठना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से इसका
तज़किरा फरमाया। आगे फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, कि फ़जर के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो, इसलिए कि ये याद रखो कि फ़जर की तिलावत में मजमा हाज़िर होता है। मजमा हाज़िर होने से मुराद ये है कि जब सुबह के वक्त में कुरान की तिलावत की जाती है तो फ़रिश्तों का मजमा उसमें हाज़िर होता है, चुनांचे अहादीस में इसका ज़िक्र आता है। इसी तरह बाज़ बुज़ुर्गों के मलफूज़ात में भी ये बात मिलती है कि आदमी जितने चाहे उतने वजीफ़े कर ले, लेकिन फ़जर के वक्त में कुरान करीम को देख कर पढ़ने से अल्लाह का जितना क़ुर्ब हासिल होता है और किसी वजीफ़े से हासिल नहीं होता। इसी तरह फरमाया कि वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफ़ी इबादत है। 5 वक्त की नमाज़ें तो फ़र्ज़ है, तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन तमाम अम्बिया की सुन्नत है और नेक लोगों का तरीक़ा है कि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला मुमकिन है कि तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचा देगा। मकाम महमूद के लफ्ज़ी माना आता है काबिल तारीफ़ मकाम पर पहुँचा देगा। इससे मुराद या तो दुनिया में अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी जो है तारीफ़ को आम कर देगा, तुम्हारी शख्सियत को के अंदर मकबूलियत पैदा कर देगा, या फिर इससे मुराद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल क़यामत में एक ऐसा मनसब दिया जाएगा शफ़ाअत का जिसको मकाम महमूद कहा जाता है, उसकी तरफ इशारा है। और फिर ये भी फरमाया कि आप ये दुआ कीजिए कि रब्बि अदखिलनी मुदखल सदक़िम व अखरिजनी मुखरज सदक़िम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह मुझे जहाँ दाखिल फरमा अच्छाई के साथ दाखिल फरमा, और जहाँ से निकाल अच्छाई के साथ निकाल, और मुझे ख़ास अपने पास से ऐसा इक़्तिदार अता फरमा जिसके साथ तेरी मदद हो। चुनांचे आदमी जहाँ कहीं भी जा रहा है, चाहे सफ़र पर जा रहा हो या जॉब पर जा रहा हो, तो उस मौके पर ये दुआ पढ़ लेना चाहिए ताकि ये कि वो जहाँ भी जाए वहाँ पर उसके ज़रिए से खैर वजूद में आए और अल्लाह ताला की तायीद और मदद उसके साथ में रहे। आगे फरमाया कि ये भी कह दीजिए कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, के हक़ आ पहुँचा है और बातिल मिट गया है। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। चुनांचे जो है इससे इशारा है कि अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को गलबा अता फ़रमाएंगे। हालांकि अभी तो मक्का मुकर्रमा में हैं और जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, लेकिन फरमाया कि नहीं, अनकरीब ऐसा मौका आएगा कि जिसमें अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को गलबा अता फ़रमाएंगे। और हुआ फिर बाद में चलकर ऐसे ही कि चंद सालों के बाद ही अल्लाह ने मक्के को फ़तह कर दिया। तो आज के दिन में भी यही चीज़ होगी कि बज़ाहिर आज जुल्म किया जा रहा है, बज़ाहिर आज जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम आमाल और ईमान पर बाकी रहें और अपने दावत के मिशन को करते रहें तो अल्लाह तबारक तआला जो है इत्माम हुज्जत फरमाएंगे और फिर अल्लाह अपना फ़ैसला फरमा देंगे। आगे फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत का सामान है। अलबत्ता ज़ालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा और किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं होगा। यानी मोमिनीन तो कुरान के ज़रिए से रहबरी भी हासिल करेंगे, यह रहमत भी बनेगा और इनके लिए शिफ़ा का बाइस भी बनेगा। लेकिन जब ज़ालिम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और गलत तरीक़े से, गलत नज़रिए से जब इसको पढ़ेंगे तो इसके माना इनको समझ में नहीं आएंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये कहेंगे कि कुरान ही नऊज़ बिल्लाह ये जिहाद की किताब है और कुरान जो है नऊज़ बिल्लाह सारे फितनों की जड़ है। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको कुरान के ज़रिए से गुमराह कर दिया है। तो लिहाजा इस पर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि ऐसा शख्स यकीनन अनकरीब और बहुत जल्दी अल्लाह तबारक तआला इसको इबरत का निशान बनाने वाले हैं। तो इस वजह से कुरान की इस रहबरी के ज़रिए से हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आगे फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वयसअलूनका अनिर रूह, कि ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का का एक वफ़्द भेजा, यानी उनको पट्टी पढ़ा कर भेजा और 3 सवालात किए थे। 2 सवालात का ज़िक्र अगले सूरत में आ रहा है, अस्हाब कहफ़ के बारे में और ज़ुल्क़रनैन के बारे में। और ये कहा था कि वो 2 सवालात के जवाबात अगर दे दें तो इसका मतलब वो नबी बरहक़ है। अलबत्ता एक सवाल आपको ऐसा हम बताते हैं कि अगर उस सवाल का ये जवाब देने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये झूठे हैं। इस तरह से जो है सवाल बनाकर भेजा था। और चुनांचे उन लोगों ने आकर पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि रूह की हकीकत क्या है। तो अब ज़ाहिर है कि रूह यानी आत्मा क्या चीज़ है, इसके बारे में आकर सवाल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और फरमाया कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, आत्मा मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा सा इल्म है। यानी रूह के सिलसिले में तुम्हारा इल्म जो है नाक़िस है, कमज़ोर है और चाहे तुम्हारे साइंस कितनी ही तरक्की कर जाए लेकिन रूह की हकीकत को नहीं जान सकते। इंसान का जिस्म कैसे बना है इस पर तो सारी तहकीकात मौजूद है कि नर और मादा जब मिलते हैं या जो है मर्द और औरत जब मिलते हैं उनके मिलाप से एक बच्चा पैदा होता है और फिर जो है जिस्म की परवरिश कैसे होती है, कैसे परवान चढ़ता है और माँ के पेट में कितने हफ्तों में क्या क्या चीज़ें बनती है, इस पर सारी रिसर्च और तहकीक साइंस की मौजूद है। लेकिन उसके अंदर जो रूह पड़ती है और अल्लाह जो उस बच्चे में जान डालते हैं वो जान जो है कहाँ से आती है, कैसे आती है और जो है उसकी क्या हकीकत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सिलसिले में तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारा इल्म काम नहीं आएगा, इस वजह से इसका जवाब बस इतना ही है। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत साबित हो गई, वरना अगर आप इसका जवाब देने की कोशिश करते तो वो आपको झुटला देते। फिर आगे जो है इस वही की और कुरान की हक्कानियत और सदाकत के बारे में फरमाया कि कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस बात की कोशिश करें कि ऐसा कुरान लेकर आ जाए और इस जैसी किताब पेश करें, तो ला यअतूना बिमिस्लिही, इस जैसी किताब ये ला ही नहीं सकते हैं। अगरचे आपस में सब एक दूसरे की मदद करें लेकिन इसके बावजूद नहीं हो सकता है। आगे फिर इन लोगों की एक और बात ये कहते हैं कि ये आप पर ये एतराज़ करते हैं या आप पर ये बात कहते हैं कि हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि तुम ज़मीन को फाड़ कर हमारे लिए चश्मा न निकाल दो। हालांकि वो सहराई इलाका था, डेजर्ट का इलाका था, वहाँ पर पानी का चश्मा कहाँ से आएगा, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह के सवालात करते थे कि हम तुम पर ईमान लाएंगे जबकि तुम यहाँ से पानी का चश्मा निकालोगे, या फिर तुम्हारे लिए खजूर और अंगूरों का एक बाग पैदा हो जाए, यानी जो है आपके कहने पर एक बाग बन जाए और तुम उसके बीच में ज़मीन को फाड़ कर नहरें जारी कर दो, या जैसे तुम दावा करते हो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर कर उस पर हमें गिरा दो। यानी मतलब यह है कि या तो तुम हमारे मुतालबात पूरे करो या फिर हम पर अजाब लेकर आ जाओ कि फ़रिश्तों को हमारे सामने लेकर आ जाओ, या फिर तुम्हारे लिए एक सोने का घर पैदा हो जाए, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, या तुम्हारे चढ़ने को भी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि तुम हम पर ऐसी किताब नाजिल न करो जिसे हम पढ़ सकें। तो ये इस तरह के बेहुदा और बेजा सवालात बजाय जो है हकीकत पसंदाना सवालात करने के या डिबेट करने के, ये उल्टे सीधे उठ पटांग बातें कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया गया कि आप कह दीजिए सुबहान अल्लाह, मैं तो एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ जिसे पैगंबर बनाकर भेजा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। यानी जितने भी मुतालबात तुम कर रहे हो ये सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं, ये मेरे चाहने से नहीं होते। तो लिहाजा जितने मौजिज़ात तुम्हारे सामने जाहिर हो चुके हैं ये दलील बनने के लिए काफ़ी है, और अगर तुमको नहीं मानना है तो मैं जितने चाहे उतने तुम्हें मौजिज़ात दिखा दूं लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे फिर आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला फ़िरऔन का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुली हुई निशानियाँ दी। मुराद इससे या तो 9 मौजिज़ात दिए या 9 अहकामात दिए। चुनांचे 9 अहकामात में से बहुत सों का ज़िक्र इससे पहले आ गया कि शिरक न करो, चोरी न करो, ज़िना न करो, किसी को नाहक कत्ल न करो, किसी पर झूठा इल्ज़ाम न लगाओ, या जो है उसे कत्ल या सज़ा के लिए पेश न करो, और जादू न करो, सूद न खाओ, पाक दामन औरतों पर बहतान न बांधो, और जिहाद में पीठ दिखाकर न भागो। ये जो है 9 अहकामात थे, यह 9 अल्लाह तबारक तआला ने निशानियाँ दी थी। तो अब बनी इसराइल से पूछ लो कि जब वो उन लोगों के पास गए तो फ़िरऔन ने उनसे कहा कि मूसा तुम्हारे बारे में तो मेरा ख्याल ये है कि किसी ने तुम पर जादू कर दिया है। फ़िरऔन ने इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें खूब मालूम है कि ये सारी निशानियाँ किसी और ने नहीं, आसमान और ज़मीन के परवरदिगार ने बसीरत पैदा करने के लिए नाजिल की है। और ए फ़िरऔन तुम्हारे बारे में मेरा गुमान तो ये है कि तुम्हारी बर्बादी आने वाली है। उसने कहा कि तुम पर जादू किया गया है। इन्होंने कहा कि साफ़ बात है कि तेरे दिन गिने जा चुके हैं और तू तो बर्बाद होने वाला है। फिर
پھر جو ہے فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بربادی کا ذکر شروع صورت میں بھی فرمایا اور اخیر صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سجدے کی آیات آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ چاہے تو تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں ہی اللہ کے نام ہے، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ چنانچہ اللہ کو جو بھی کہہ کر پکارا جائے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے پڑھو، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کسی حمایتی کی اور ولی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ولی بنائے ہیں، اپنے دوست بنائے ہیں ان کی عزت کرنے کے لیے اور ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، نہ کہ اللہ کو دوستوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ایک تو بنی اسرائیل کے عذاب اور ان کی بربادی کا ذکر فرمایا، اپنے بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بہت سارے اچھے احکامات دیے، اور اس امت کو بھی سمجھایا کہ تمہیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہے، انہی احکامات پر عمل کرنا ہے، اور جو غلطیاں ان لوگوں نے کی تھی وہ اب تمہیں نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار کر دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔